السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جو ہے نا اس بات کو بخوبی واقف ہے کہ ہر وقفے سے میں اور یہ ہماری جوڑی ہمارے ساتھی میڈیا میرے برادر سبحان صاحب، سبحان صدیقی صاحب، صدیقی چینل کے چیئرمین، اور ہم مل کر آپ کے سامنے روبرو ہوتے ہیں اور کسی ایک مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں جو شہر حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان نے بلکہ جو دیگر ممالک ہے، ان ممالکوں میں جہاں جہاں بھی دنیا کے چپے چپے پر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات اور نفرت انگیز پیام جو ہے نا ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس کو شائع کرنے اور اس کو جو ہے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا اپلوڈ کرتے ہوئے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا جو ملعون شخص ہے، جس کا میں نام لینا بھی بہتر نہیں سمجھتا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی اس پہ اور اللہ اور اس کے سارے نبیوں کی لعنت ہو، سارے اولیاء کی لعنت، سارے مسلمانوں کی لعنت۔ اور ہم اس بات کا انتظار میں ہے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ جو ہے نا، اللہ کا صرف ایک ہی محبوب ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بھی اپنی جو ہے نا ہمارے حوالے کر دیا، تو ایسے محبوب کی جو اللہ کے محبوب ہے وہ بھی ہم کو دے دیے، پروردگار کا اتنا بڑا عظیم و شان احسان ہے۔ تو ایسے آقا کے لیے ہماری جان اور مال یقیناً قربان ہے، لیکن عملی میدان کے اندر جس قسم سے حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے چپے چپے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اس ملعون شخص کے خلاف، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اور سارے لوگوں کی اللہ کی اس کے اوپر جو ہے نا لعنت ہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ عبرتناک انجام آپ بہت عنقریب جو ہے نا قدرت اس کا انتقام لیں گے۔ ہم تو جمہوریت میں رہتے ہوئے جمہوری انداز میں جو ہے نا FIR درج کیے ہیں، لیکن حقیقی جو مسئلہ ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، بہرحال اس کی ایک بکواس کے لیے جو ہے نا جو گستاخ ہیں اس نے کی ہے، خاص طور پہ جو اس ملعون شخص کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے سٹی کمشنر صاحب سے مل کر اور دیگر جو ملی تنظیمہ ہے وہ لوگ اپنے اپنے طور پر احتجاج کیے، اور پھر دیگر جو ہے جو خاص طور پر مسلم جو یوتھ ہے وہ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے PS لیمٹس کے اندر جو ہے نا کئی ایک پولیس حدود میں جو ہے جاتے ہوئے FIR اس کے خلاف درج کروائی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خبر جو ہے نا شائع ہوئی ہے کہ جو ہے ذرائع ابلاغ کے مطابق جو ہے نا یہ شان اقدس میں گستاخی کرنے والے شخص کو جو ہے نا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایسی خبر جو ہے کئی پرنٹ میڈیا اور کئی ذرائع ابلاغ کا بھی جو ہے نا کے ذرائع سے معلوم ہوا، لیکن ابھی پختگی سے اور صحیح مضبوط جو ہے نا اس کی رپورٹ آنا باقی ہے، لیکن ابھی تو پتہ چلا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا سبحان صدیقی صاحب، آپ کا جو اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے چپے چپے پر ساری ریاستوں میں، اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے بات کر رہا ہوں، اور آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہندوستان میں گستاخی ہوئی ہے اس کے خلاف آکروش دیکھا جا رہا ہے، اور ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور دوڑنا بھی چاہیے۔ اور خاص طور پر حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر جب کبھی کسی خطے میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہوتی ہے تو سب سے قبل حیدرآباد واحد شہر ہے، وہاں سے آواز اٹھتی ہے اور احتجاج بلند ہوتا ہے۔ اور آج اس بار بھی ویسے ہی ہوا، جب UP کا یہ ملعون شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلے حیدرآباد ہی واحد مقام لے گیا ہے یہاں پر کہ اس نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ کوئی سیاسی پارٹی کا تعلق نہیں ہے، کسی فرقے کا تعلق نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا امتیاز برسا نہیں گیا ہے یہاں پر۔ مجلس اتحاد المسلمین انہوں نے اپنے نمایاں انداز میں خود بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ان کے پورے MLA مل کر CP کے پاس جاتے ہیں اور کمشنر صاحب کو کمپلینٹ دیتے ہیں، اور اپنے مطالبات جو ٹھوس مطالبات ہیں اس کی گرفتاری کے لیے، اس کے اوپر دفعات لگانے کے لیے وہ مطالبات کا ایک میمورنڈم CP صاحب کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف جو تلنگانہ کی حکومت آج چل رہی ہے، جو کانگریس پارٹی ہے، اس کے نمایاں لیڈرز اور مسلم لیڈرز اور جو اقلیتی قائدین ہیں،
ان کا ایک وفد DGP سے ملاقات کرتا ہے, اپنا احتجاج درج کراتا ہے, وہاں پر بھی میمورینڈم دیا گیا, اور اس میں بھی کئی تنظیمیں شامل ہیں, ملی تنظیمیں شامل ہیں, ہمارے مسلم شبان ہے, علماء کونسل, نام لے لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, نام تو لینا ہے کیونکہ وہ لوگ جب آئے ہیں تو تحریک مسلم شبان کے صدر جناب مشتاق ملک صاحب, اور بھی کئی تنظیمیں ہیں جیسا جمعیت العلماء ہے, سنی علماء بورڈ ہے, اور صوفی علماء کونسل ہے, اور کئی ایسی تنظیمیں ہیں جن کا نام اب اس وقت ہم لے نہیں سکتے, لیکن شہر حیدرآباد کا کوئی تنظیم جو ملی ہو, اسلامی ہو, جو سوشل ورکر ہو, کوئی تنظیم ایسی نہیں چھٹی جنہوں نے اپنا احتجاج درج نہیں کرایا ہے. آج کل نہیں, آج بھی تقریباً ہر ناکے میں یہ کمپلینٹ درج کرائی گئی. ابھی ہم کو مفتی مشتبہ صاحب کا کال بھی آیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے چادر گھاٹ پہ تقریباً 200 لوگ مل کر کمپلینٹ درج کرائے ہیں اور اپنا احتجاج درج کرائے ہیں. تو اس طرح پورے حیدرآباد میں کوئی PS ایسا نہ چھوٹا ہے کہ جس میں 10 سے 12 کمپلینٹ نہ ہوئی ہو. یہی اتحاد کا مظاہرہ حیدرآباد ہمیشہ کرتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا. سب خاص طور پہ جو ہے جس دن سے یہ جو احتجاج جو شروع ہوا ہے, خاص بات دیکھنے میں یہی ہے کہ سبحان صاحب ایک بھی کوئی متنازعہ جو ہے نا الفاظ کا استعمال نہیں کرے. مسلمان ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اور ابھی تک کسی ایک شخص بھی کسی کے خلاف نہیں بولا, کسی غیر نازیبہ الفاظ کا استعمال نہیں. خاص بات رہی اتحاد کا مظاہرہ. مسلمان کی تعلیم ہی یہ ہے نا صاحب کہ کسی کے خلاف آپ نازیبہ الفاظ نہ کہیے, اور اگر ہماری جان سے بڑھ کر جو شخصیت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے خلاف اگر ان کے خلاف گستاخی ہوتی ہے تب بھی مسلمان قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کر رہے ہیں, اپنے جمہوریت کا استعمال کیے, اپنے جمہوریت کا حق کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج درج کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی کریں گے. کوئی ایک بھی شخص اس معاملے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ ان کی طرف سے مسلسل ویڈیوز آتے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور یہ جو ملون ہے اس کا ایک جونیئر ہے, اس کا بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا, میں نے سنا ہے اور میرے پاس موجود بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس ملون کا پتلا جلاؤ گے تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا پتلا بھی جلاؤں گا, حضرت ابوبکر صدیق کا ہی پتلا جلاؤں گا. اس کے الفاظ ہے. تو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کے احساسات کو اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. مسلمان بھڑکے گا نہیں, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج بلند کریں گے. سب دوسری اور کی بات آپ سے یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو ملون کے تعلق سے جو احتجاج ہوا اور الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہے, اور خاص طور پہ جو جعفر پاشا مولانا نے جو ہے نا اس بات کا اشارہ کیا کہ اس کو صرف حراست میں لینے کے بعد میں اس کو عمر قید کی سزا دی جائے. نہ صرف انہوں بلکہ جو ہے کئی ایک ملی تنظیموں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو سنگین الزامات اس کے اوپر عائد کرتے ہوئے, چونکہ یہ نقض امن کا معاملہ ہے اور ملکی سالمیت سے اس کا تعلق ہے, تو ملکی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس انداز میں کیا اس کو عمر قید کا سزا دینے کا جو مطالبہ ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا؟ بالکل اس کو عمر قید کی سزا دینا چاہیے, یہ بالکل سخت دارہ ہیں, اس کے اوپر لگانی چاہیے. اور آج میں دیکھ کر یہ خوش ہو رہا ہوں کہ علماء کرام جو بعض اوقات عقیدوں کی بنیاد پر بٹے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اس موقع پر سب ایک جا ہو گئے ہیں. کوئی عقیدہ کی بنیاد کی بات نہیں ہے, کوئی مسئلے کی جھگڑا نہیں ہے, سب ایک طرف ہو کے. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسی طرح کا احتجاج جو جمہوری انداز سے ہو رہا ہے اگر جاری رہے گا تو ضرور وہ شخص جیل میں جائے گا, اس کے اوپر سنگین دفعات لگیں گے اور اس کو عمر قید کی سزا ہوگی. میں یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمیں کئی ایسے علماء کرام کے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ آئیے ہمارا بیان لیجیے اور لوگوں کے تک پہنچائیے. اور میں خود جتنا ہو سکتا ہے میں جا کر ان کے بیانات لے کر لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور ان کے احساسات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی خاص طور پہ ابھی میں چونکہ ایک آخری سوال ہے اور آخری وقت ہے اس میں, کیونکہ ہماری ویڈیو طویل ہو جائیں گے. سبحان بھائی, میرا ایک بولنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جو کارکردگی رہی اس درمیان میں پچھلے 3-4 دن سے جو ہے نا, آپ کیا ہے یہ سوشل میڈیا کے جو منصفانہ انداز میں اور وہ ملون کی بغیر فوٹو کے بغیر وہ ویڈیو کو ہٹائے ہوئے بغیر ڈالے,
تو آپ سوشل میڈیا کے جتنے بھی جو صحافیاں ہیں یا جو ادارے ہیں ان کے لیے کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آئندہ ان کے لیے کیا آپ کا مشورہ ہے؟ نہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں انہوں نے اس کی فوٹو لگائی ہے. اب ہمارے پیج پہ بھی کئی بیانات پر اس کی فوٹو ہم لگا کے ڈالے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقل مند بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو ایک ویڈیو جو اجمیر سے آیا اس کے اندر مولانا نے کیا کہا کہ پہلے اپنی تقریر، اپنی جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا، بیچ میں اس ملعون کی تقریر ڈال دی بعد میں. تو اب جب ہم اپلوڈ کرنے کے لیے ہم اپلوڈ کر چکے، لیکن جیسا ہی ہم اپلوڈ کرے کئی ایک معززین اور محترم علماء کرام کے فون مجھے وصول ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ویڈیو آپ ہٹائیے کیونکہ اس کے اندر وہ ملعون کے الفاظ ہیں اور وہ الفاظ آپ کے ذریعے کسی تک پہنچ رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شاید گناہگار ہو جائیں گے. تو میں نے فوری اس ویڈیو کو اپنے پیج سے ہٹایا ہے اور ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیے، کیونکہ اس کو پبلکسٹی نہیں دینا ہے اور جو بات اس نے کہی ہے کونے میں اس کو کونے میں ہی دفن کرنا ضروری ہے. اور یہی بات پہ ہمارے تمام میڈیا چینلوں کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی فوٹو کا استعمال نہ کریں. جہاں تک ہو سکے سادہ ویڈیو آپ پلے کریے، اور میں 2-3 دن سے جو ویڈیو پلے کر رہا ہوں بالکل سادے ویڈیو پلے کر رہا ہوں، جو بائٹ سے سادے ویڈیو پلے کر رہا ہوں اور ہزاروں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کل ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے کیونکہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ